بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی۔ میں محمد غوث الاعظم تجوید کلاس میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ پہلی بار آپ اس چینل پہ آئے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں پلے لسٹ ہے، ان پلے لسٹ میں جو پچھلے سبق کو آپ چیک کریں، وہ بھی پڑھیں انشاءاللہ، کیونکہ آگے کے لیسنس آپ کو اچھے انداز سے سمجھ آئیں گے۔ آج کے ویڈیو میں ہم جس سبق کو شروع کرنے والے ہیں وہ ہے تنوین۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش۔ دو زبر یعنی ڈبل زبر، ڈبل زیر اور ڈبل پیش، ان کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ اب تک ہم جو لیسنس پڑھے ہیں، حرکات کا بیان ہو، سکون کا قاعدہ ہو، مد ہو یا کھڑے حرکات یا واولین، ان سبقوں سے آپ عربی کو اچھی طرح پڑھ پائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج سے جو سبق ہم شروع کرنے والے ہیں یہ آپ کو ہیلپ کرے گی آپ کی تلاوت کی حسن کو بڑھانے میں۔ جس طرح قاری حضرات تلاوت کرتے ہیں اور ہم جب سنتے ہیں تو ہم سب کا تمنا ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کی طرح پڑھیں، تو وہ سبقے جو ہے یہاں سے شروع ہوں گے۔ تنوین کے تقریباً 4 رولز ہیں، جو اظہار کا قاعدہ ہے، اور اس کے بعد اکفا اور ادغام اور اقلاب، یہ تنوین کے 4 رولز ہیں۔ ان کے وجہ سے اب سے جو سبقیں آپ پڑھیں گے اس سے آپ کے تلاوت میں حسن آئے گی۔ اس لیے آپ کو یہاں کے لیسنس کو اچھی طرح پریکٹس کرنا ہوگا، اور آواز بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی اچھی ہے تو وہ نورن علی نور ہوگا انشاءاللہ۔ اب ہم اپنے سبق کے طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا سبق ہے تنوین کا بیان۔ اس کا قاعدہ دیکھیں، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کی آواز ناک میں جاتی ہے۔ دیکھیں، جس طرح جس حرف پہ حرکت ہو اس حرف کو ہم کہیں گے متحرک، جس لیٹر پہ جزم ہو اس لیٹر کو ہم کہیں گے ساکن۔ اسی طرح جس لیٹر پہ تنوین ہو، دو زبر، دو زیر، دو پیش ہو، اس لیٹر کو ہم کہیں گے منون۔ اس تفصیل کو یاد رکھیں۔ دیکھیں تنوین کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ تنوین کی آواز ناک میں جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے، ناک میں جانے کا مطلب کیا؟ اس کو ہم قاعدے میں غنہ کہتے ہیں۔ غنہ یعنی ایک حرف کے برابر آپ کی آواز ناک میں لے کر جانے کو ہم غنہ کہتے ہیں۔ جب بھی لیٹر پہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش ہوں گے تو اس لیٹر کی آواز کو ہم ناک میں لے کر جانا ہے۔ جس طرح ناک میں لے کر جانے کا مطلب کیا؟ جس طرح سردی ہوئی، ہمیں زکام لگی، تو اس وقت دیکھیں آپ کی آواز تھوڑا ناک میں ہو کر آئے گی،
جو نارمل انداز سے پڑھتے بات کرتے ہیں اس سے ڈیفرنٹ سے آپ کی آواز تھوڑا ناک سے آئے گی. اس ٹائم پہ آپ کی آواز جس طرح ہوگی اس طریقے کی آواز بنے گی غنہ کے ساتھ پڑھنے سے. اس تفصیل کو یاد رکھیں. جیسے دیکھو با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن. اب ہم تنوین میں پہلا سبق دو زبر کی تنوین کے بارے میں سمجھیں گے. جس حرف پر دو زبر ہو اس حرف کے آگے الف لکھا جاتا ہے. دیکھیں قرآن میں جہاں بھی دو زبر کی تنوین آتی ہیں تو اس لیٹر کے آگے الف لکھا ہوتا ہے. تو اب ہم حروف تہجی کے ساتھ دو زبر کے تنوین کو مشق کریں گے. آپ میرے ساتھ پریکٹس کریں. میں بتایا تھا آپ کو کہ آپ کی آواز اس طریقے سے ہو جس طریقے سے زکام لگنے سے آپ کی آواز میں چینج آئے گی، آپ کی آواز تھوڑی ناک میں جائے گی نا، تو اس طریقے سے ریزمبل ہو آپ کی آواز، محسوس ہو اس طریقے سے. جب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، سا دو زبر سن، جیم دو زبر جم، ح دو زبر ہن، خو دو زبر خن، دال دو زبر دن، زال دو زبر زن، را دو زبر رن. را کے اوپر زبر پیش دو زبر دو پیش آتے ہیں تو ہم اس را کو پر پڑھیں گے. سو دا را زو دو زبر رن، زا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر فن، ضاد دو زبر دن، طا دو زبر تن، ظا دو زبر ون، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من، نون دو زبر نن، ہا دو زبر ہن، واو دو زبر ون، حمزہ دو زبر ان، یا دو زبر ین. اس طرح تنوین کی آواز ایک الف کے برابر ناک میں لے کر جانا ہے. ایک الف کے مقدار یعنی 1 or 2 seconds آواز ناک میں رہنے کو ہم غنہ کہتے ہیں. اب اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو
تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ جب آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس خیر کو اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔